اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو 3 طرح سے قبول فرماتا ہے۔ یا پھر انسان کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کی وہ طلب کرتا ہے، یا پھر کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ثواب جمع کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب آخرت کے لیے جو دعائیں اس کی قبول نہیں ہوئیں، قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی کہ کسی دعا کا بدلہ مجھے دنیا میں عطا نہ کیا جاتا اور آخرت کے لیے ثواب عطا کر دیا جاتا، یعنی کہ اس قدر کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عام طور پر ہم جب چھوٹے بچے جب بیمار ہوتے ہیں، مثلا کسی بچے کو اگر بخار ہو جائے یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ہم ان کی خواہش کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اگر بچہ بخار ہے اس کو یا بیمار ہے، وہ کسی ایسی چیز کی خواہش کرے تو ہم اس کو نہیں دیتے جو اس کی مزید خرابی صحت کا باعث بنے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، نہ کہ ہماری خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ برے دربار میں بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی، تو اس نے اپنے ایک وزیر سے مشورہ کیا کہ میں اس کا کیا حل کروں، اس کی کیا وجہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، سواریاں بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، عیش و عشرت کا سارا سامان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی میں سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند تک نہیں آتی۔ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے آپ 100 اشرفیاں دیں۔ تو بادشاہ کے لیے سونے کی 100 اشرفیاں دینا کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، تو بادشاہ نے اسی وقت کسی خادم کو حکم کیا کہ جاؤ اشرفیاں لے کر آؤ۔ وہ شخص اشرفیاں لے کر آیا، وہ 100 اشرفیاں ایک تھیلی میں بند تھیں، تو اس وزیر نے اس تھیلی میں سے ایک اشرفی کو نکالا اور اسی طرح سے اس تھیلی کا منہ بند کر دیا، اور پھر وہ تھیلی بادشاہ کو واپس کی اور اس سے کہا کہ تم یہ کسی سپاہی کو تحفے میں دو۔ تو بادشاہ کے سپاہی عام طور پر بڑی سکون کی نیند سوتے تھے۔ بادشاہ کو اسی بات کا گلہ تھا کہ میں اتنے محل اتنے پرسکون جگہ پر سوتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے نیند نہیں آتی، اور یہ میرے سپاہی میرے غلام یہ مٹی پہ سوتے ہیں تو یہ آرام کی سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ تو اس وزیر نے کہا کہ یہ آپ کسی ایسے وزیر یا ایسے آدمی کو تحفہ دیں جو سکون کی نیند سوتا ہو۔ تو بادشاہ نے کسی ایک آدمی کو بلایا اور وہ 100 اشرفیاں اس کو تحفے میں دے دیں۔ تو وہ شخص خوشی خوشی ان اشرفیوں کو لے کر گھر گیا اور گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو وہ 100 اشرفیاں دے دیں۔ تو اس کے بیوی بچے ان اشرفیوں کے ساتھ کھیلنے لگے اور بڑے خوش ہوئے۔ تو بچے بھی ان کو کھیلتے، ان کے ساتھ دیکھ کے خوش ہوتے، ان کی گنتی کرتے۔ تو جب بچوں نے ان کی گنتی کی تو دیکھا کہ یہ تو 99 ہیں، ایک کم ہے۔ اس نے دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ بادشاہ نے اس کے اوپر مہر لگا کر دی ہے تو یہ تو کم ہو ہی نہیں سکتی، یقیناً تم نے ادھر ادھر کہیں گرا دی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ چھپا کر لایا ہوں انہیں، یہ تو آگے پیچھے کہیں گر ہی نہیں سکتی، یہ گھر میں کہیں
پڑھی ہوگی یا بچوں نے آگے پیچھے کر دی ہوگی، تو بچوں نے بھی گنی، ایک کم تھی، پھر اس کی بیوی نے ان اشرفیوں کو گنا، پھر بھی ایک کم تھی، پھر اس نے خود گنتی کی، پھر بھی ایک کم تھی۔ تو یہاں سے پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تمہیں پہلی دفعہ اتنی زیادہ اشرفیاں ملی ہیں تو لہٰذا تم اچھے طریقے سے سنبھال نہیں سکے، تو اسی لیے تم نے یہ اشرفیاں گرا دی ہیں۔ تو اس نے بیوی کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے۔ وہاں سے ان کی لڑائی کا آغاز ہوا اور ساری رات بے سکونے میں گزری۔ دوسرے دن جب وہ شخص دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ کافی نیند میں تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہیں اور کافی حد تک سوجی ہوئی ہیں۔ تو بادشاہ نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ یہ 99 اشرفیاں تھیں، ان میں سے ایک کم تھی، جس کی وجہ سے اس نے سارا واقعہ سنایا۔ تو بادشاہ کو وہ ساری حقیقت سمجھ آ گئی اور اس نے وہ جو ایک اشرفی نکالی تھی وہ اس کو دی اور اس کی 100 اشرفیاں پوری ہو گئیں۔ عام طور پر ہماری زندگی میں بھی بہت سے واقعات، معاملات اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 99 نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں اور ایک نعمت جو کم ہوتی ہے، ہم اس ایک نعمت کے لیے اپنی 99 نعمتوں کی ناشکری کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسی مثال کو ہی لے لیں، اگر وہ شخص ان 99 اشرفیوں پر ہی اتفاق کر جاتا اور ایک اشرفی کے پیچھے اپنے سکون کو برباد نہ کرتا تو 99 اشرفیاں بھی اس کے سکون کے لیے، اس کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ اگر اپنے معاملات میں دیکھیں تو اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو ہمارے پاس اس سے کم لیول کی گاڑی ہے تو ہم اس کے لیے اپنے سکون کو برباد کر دیتے ہیں اور اسی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہی گاڑی ہمیں بھی مل جائے۔ اگر کوئی اچھا سوٹ پہنتا ہے تو ہم بھی اسی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ہم دنیاوی کمپٹیشن کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی کے اوپر توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔